اچھا، قال ربنا، یعنی کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں نے یہ بات کہی کہ اے ہمارے رب، انا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغی، کہ ہمیں ڈر ہے، ہمیں یہ خوف ہے کہ یہ کہیں ہم پر زیادتی نہ کرے اور یہ کہ یہ حد سے گزر جائے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام یا ہارون علیہ السلام کو اپنی جان کی فکر نہیں تھی، بلکہ یہ تھا کہ یہ نہ ہو کہ ہم پیغام پہنچا ہی نہ سکیں، یا ہم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات عطا کیے ہیں ان کو حالیں دکھا ہی نہ سکیں، پہلے ہی جو ہے نا وہ کچھ زیادتی وغیرہ کر جائے۔ تو اس لحاظ سے انہوں نے کہا جی کہ ہمیں تو ڈر ہے کہ یہ حد سے گزرنے والا آدمی ہے، اپنے آپ کو اتنا متکبر مغرور، اپنے آپ کو خدا کہلواتا ہے، تو اس کا کیا اعتبار ہے؟ بات سنیں نا۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا قال لا تخافا، تو رب تعالیٰ نے فرمایا تم خوف نہ کرو، گھبراؤ نہیں، غم نہیں کرنا، ڈرنا نہیں ہے، اننی معکما، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہو اس کو کسی دوسرے بندے کا ڈر نہیں ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ فرما رہا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، تم نے ڈرنا نہیں ہے۔ اسمعو، میں سنتا ہوں، وارا، اور دیکھتا بھی ہوں۔ میں سنتا دیکھتا ہوں، جو کچھ وہ کہے گا وہ بھی میں سنتا ہوں، جو کچھ کرے گا وہ بھی میں دیکھ رہا ہوں۔ تو لہٰذا تم نے جو ہے نا ڈرنا نہیں ہے اس سے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہارا مددگار ہوں، تمہیں جس قسم کی بھی ضرورت پڑی میں تمہاری مدد کروں گا۔ فاتیاہ، پس اس کے پاس تم جاؤ، فقولا، اور اس کو دونوں کو ہو، انا رسول ربک، کہ بے شک ہم تمہارے رب کے رسول ہیں، دونوں تمہارے رب کی طرف سے رسول بن کر آئے ہیں۔ فارسل معنا بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے۔ ولا تعذبہم، اور ان کو تکلیف نہ دے، ان کو عذاب نہ دے، کیونکہ ان سے تو وہ بیگار کام لیتا تھا، وہ جتنے فرعونی تھی ان سے تو بہت زیادہ جو ہے نا غلامانہ زندگی یہ بسر کر رہے تھے۔ تو ہر قسم کی کام جو ہے نا وہ خود حکمران طبقہ ہے جی، اور یہ ان کی عوام ہے، اور ان سے ہر قسم کے کام لیتے ہیں، اور مزدوری بھی، یہ نہیں مزدوری پر مزدوری بھی نہیں دے رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ولا تعذبہم، ان کو عذاب نہ دے، ان کو تکلیف نہ دے، اور ان کو ہمارے ساتھ بھیج دے۔ قد جئناک بآیۃ من ربک، بے شک ہم تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں، جو نبوت کی نشانی، ید بیضا۔ والسلام علی من اتبع الہدی، اور جو کوئی ہدایت کی پیروی کرے، ہدایت کی اتباع کرے، اس کے لیے سلامتی ہے، اس کے لیے سلام ہے، سلامتی ہدایت کی اتباع کرنے والے کے لیے، گمراہی کی اتباع کرنے والے کے لیے نہیں۔ انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی، انا قد اوحی، کہ بے شک ہماری طرف وحی کی گئی ہے، الینا ہم پر، ان العذاب، کہ بے شک عذاب، علی من کذب وتولی، جو کہ جھٹلاتا ہے اور جو کہ گردن پھیر لیتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے، اس کے لیے عذاب ہے۔ جو ہدایت کی پیروی کرتا ہے اس کے لیے سلامتی ہے، اور جو کوئی تکذیب کرتا ہے، جھٹلاتا ہے اور حق سے منہ موڑ لیتا ہے، اس کے لیے عذاب ہے، اس کے لیے سزا ہے۔ قالا، تو فرعون نے کہا، فمن ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارا رب، تم دونوں کا رب کون ہے؟ یعنی اپنی جگہ تو وہ کہتا تھا کہ میں سب کا رب ہوں، میں رب ہوں، تو جس وقت اس نے موسیٰ علیہ السلام سے سنا کہ میں تمہارے رب کا
رسول ہوں۔ تو اس وقت اس نے کہا تمہارا رب کون ہے؟ سب کا تو میں رب ہوں، تم کدھر، تمہارا کون ہے؟ کوئی اور رب ہے؟ تو پھر جو ہے نا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر ایک چیز کو عطا کیا، خلقہ ہو، اس کی ساخت، اس کو بنایا، اس کی تخلیق کی۔ وہ رب ہے جو تمام انسانوں کا، حیوانوں کا، ہر ایک چیز کا پیدا کرنے والا وہی رب ہے۔ ہمارا تو وہی رب ہے، سب کا وہی رب ہے۔ ثم ہدا، اس نے پیدا کیا پھر ہدایت دی، یہ وہ ہمارا رب ہے۔ قال فما بال القرون الاولی، تو پھر فرعون نے کہا کہ یہ جو اگلی امتیں گزر چکی ہیں ان کا کیا حال ہے؟ ذرا یہ تو بتاؤ نا کہ ان کا کیا حال ہے، کہ اگر یعنی کہ وہ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ رہا تھا کہ جتنے ہمارے آباء و اجداد پہلے گزر چکے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے رہے، وہ تو سارے کے سارے گمراہ ہوئے، ان کا انجام کیا ہوا، وہ کیا ان کا اشر ہے؟ وہی چیز ہے، یہ اصل میں وہی کفار مکہ ہی کو بتایا جا رہا ہے نا۔ تو وہ بھی یہی کہتے تھے جی کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں نا، یہ تو ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی پر پایا ہے۔ تو یہی چیز وہ فرعون بھی کہہ رہا ہے، وہی چیز ہے بالکل، کہ پھر وہ جو ہمارے اگلے آباء و اجداد گزر گئے ان کا کیا حال ہے، وہ کدھر ہیں؟ قال علمها عند ربی، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کا علم جو ہے نا یہ میرے رب کے پاس ہے، یہ میرے رب کے پاس ہے کہ ان کا کیا حشر ہے، کیا انجام ہے، کیا ہونا ہے، ان کا حال احوال یہ میرے رب کو پتہ ہے۔ فی کتاب، یعنی کہ اسی کے پاس جو ہے نا ان کے لکھتا ہے، یہ جو اعمال نامہ ہر ایک آدمی کا، تو یا فی کتاب سے لوح محفوظ بھی ہو سکتی ہے، باہر کا ان کے اعمال نامے جتنے ہیں نا وہ لکھے ہوئے ہیں اور وہ اسی کے پاس ہیں، اور وہ بہتر جانتا ہے کہ ان کا کیا ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ بہکتا ہے اور نہ ہی بھولتا ہے۔ جو اس نے اپنے پاس لکھائی رکھی ہوئی ہے یہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ بھولنے سے کی بات ہے کہ شاید بھول جائے، اس لیے اس نے لکھا رکھا ہوا ہے۔ وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ قید العلم بالکتاب، کہ علم کو جو ہے نا لکھ کر قید کر لیا کرو، کہ اس طرح زبانی بات آدمی جب سنے تو بھول سکتا ہے، کچھ دن چلو یاد رہے گی، بعد میں پھر بھول جاتا ہے، تو اس لیے لکھائی کی ہوئی نا، لکھی ہوئی وہ چیز تو پھر وہ بھولتا نہیں ہے، جب بھی ورقہ پلٹے گا تو اس کو پڑھ لے گا، پھر نئی تازی ہو جائے گی۔ تو جس وقت ایک چیز لکھی گئی تو وہ قید ہوگی گویا کہ، تو لیکن یہ چیز رب تعالیٰ کی ہاں نہیں ہے کہ وہ بھولنے کی اس کو کوئی مرض ہے، استغفر اللہ۔ یہ جو اس نے لکھا ہوا ہے یہ بھی جو ہے نا لکھت انسانوں کے لیے ہے، کہ کل ان کو جو ہے نا تاکہ انکار کریں، وہ جس طرح پہلے گزر بھی چکا ہے کہ وہ وہاں کہیں گے جی ہم نے تو یہ کیا ہی نہیں، ہم تو اس میں یہ نہیں ہے، تو اس وقت جو ہے نا فرشتے جو ان کی لکھت وغیرہ ہے سامنے لے آتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے وہ کتاب ہے، لکھی ہوئی ہے، فرشتے لکھتے رہتے ہیں، ہر ایک آدمی کے عمل، جو بھی عمل کرتا ہے، جو بات کرتا ہے، جو کام کرتا ہے، وہ سارے کے سارے لکھے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ اس لیے نہیں ہے کہ کہیں استغفر اللہ رب بھول جاتا ہے اس لیے اس نے لکھائی کی ہے، نہیں۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، یعنی یہ رب تعالیٰ کی وہی صفات پیچھے والی جو ہے نا، کہ جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام
فرعون نے کہا نا کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو پھر وہ رب تعالیٰ کی جو ہے نا یہ صفات بیان کیے کر رہے ہیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہ میرا رب تو وہ ہے کہ جس نے ہر ایک چیز کو تخلیق کیا، ان کو ہدایت دی۔ اگلوں کے جو ہے نا وہ رب تعالیٰ کے پاس کتاب ہے، ان کی لکھت وغیرہ ہے، وہ بھولتا نہیں ہے۔ اور میرا رب وہ ہے کہ الذی جعل لکم الارض مہدا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا ہے۔ ساری زمین دیکھو نا سرے سرے تک بچھی ہوئی ہے، جس طرح دسترخوان بچھا ہوا ہوتا ہے، بچھی ہوئی ہے۔ وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور تمہارے لیے اس کے درمیان راستے بنا دیے ہیں، اس میں راستے بنا دیے ہیں۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے آسمان سے پانی نازل فرمایا۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّىٰ، اور اس پانی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف قسم کے جو ہے نا نباتات اگا دیں، ان کے جوڑے ازواج، جوڑے جوڑے نباتات سبزہ وغیرہ اگا دیا۔ آسمانوں سے پانی نازل کیا اور اس پانی کے ذریعے مختلف قسم کے نباتات کے جوڑے اگائے۔ کلوا وارعوا انعامکم، کلو کھاؤ، یعنی کہ جو زمین سے چیزیں پیدا ہو رہی ہیں کچھ تو تمہارے کھانے کے لیے ہیں۔ وارعوا انعامکم، اور اپنے جانوروں کو چراؤ۔ یہ وارعوا جو ہے نا رعا، کہ اسی سے وہ اس میں فاعل بنتا ہے رائی۔ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے نا کہ کلکم رائن، تم سب رائی ہو، اور تم سے تمہاری رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ گھر والا جو ہوتا ہے نا، گھر کا انچارج، اس کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خاوند جو ہے وہ اپنے گھر والوں کا رائی ہے۔ رائی کا لفظی معنی ہوتا ہے چرواہا، جانوروں کو، بکریوں بھیڑوں کو چرانے والا۔ تو چرانے والا تو مسئول عن رعیتہ، تم سے تمہاری رعیت کے بارے میں۔ رائی اگر چرانے والا ہوا تو رعیت چرنے والی ہوئی نا، وہ جانور جن کو ہم عام رعیت ہی کہتے ہیں۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یعنی کہ اس میں سے کھاؤ جو تمہارے اپنے کھانے کی چیزیں ہیں، سبزیاں ہیں، پھل ہیں، دیگر اناج وغیرہ ہیں، اور جو جانوروں کے چرنے والا چارہ شرہ ہے یہ وہ چریں گے، جو کچھ سارا کچھ زمین سے ہی نکل رہا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں، لیکن کن کے لیے؟ عقل مندوں کے لیے۔ جو لوگ عقل رکھتے ہیں، تھوڑا شعور رکھتے ہیں، ان میں غور و فکر کرتے ہیں، ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو ان آیات میں جو ہے نا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بیان کی ہیں، ان میں تو کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کی تخلیق کی، وہ ہر ایک چیز کو پیدا کرنے والا ہے، اور سب چیزوں کو اس نے ہدایت دی، اسی نے زمین کو بچھا دیا اور اس میں راستے بنائے، وگرنہ ریگستان وغیرہ جن ایریوں میں راستہ نہ ہو نا، یا راستے مٹ جاتے ہوں ہوا کی وجہ سے، ریت اڑے، وہاں جو ہے نا آدمی بغیر راہبر کے سفر نہیں کر سکتا، پتہ ہی نہیں چلتا، مشرق کو جانے کے بجائے مغرب کو چل پڑتا ہے، اپنی طرف وہ مشرق کو جا رہا ہے، چلا مغرب کو جائے گا، کیونکہ چاروں طرف ایک ہی جیسا، نہ کوئی نشانی، نہ کوئی راستہ، نہ کوئی پتہ۔ تو کئی ایسے قافلے جو ہے نا پھرتے 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 ادھر ہی غرق ہو گئے۔ تو اس لحاظ سے رب تعالیٰ نے راستے
بنا دیے، راستے میں نشانیاں وغیرہ لگا دیں، تو یہ راستے بن گئے۔ آسمانوں سے پانی نازل فرمایا، اس پانی کی وجہ سے جو ہے نا مختلف سبزہ چارہ اناج پھل پھول اگے، جو کچھ انسانوں کے کھانے کے لیے ہیں، کچھ ان کے جانوروں کے کھانے کے لیے ہیں۔ اور ان سب چیزوں میں جو ہے نا یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، غور و فکر عبرت والی چیزیں ہیں، لیکن ان کے لیے جو عقل رکھنے والے ہیں، جو غور و فکر کرنے والے ہیں، تو ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا